السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوئی ہوں اپنی ایک نئی کہانی کے ساتھ جس کا نام ہے روح یارم، تحریر بائے ارید شاہ۔ کہانی شروع کرتے ہیں اپنی۔ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کے دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی اس پر جان نچھاور کرنے والے کو اور اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا تھا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا تھا، اور ڈان کو اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گناہ گار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے۔ اس لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا، وہ اور اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں بھی وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کہیں کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ وہ دبئی کا بچہ ڈان وارڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ شارف بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اس پہ دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم کے کسی بھی بندے کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا، اسے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی۔ لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا، اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کے اسے جیل اندر کروا دیا تھا۔ یہی چیز اس ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اسے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واسق ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ ڈان کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا تھا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اسے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا تھا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے، وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اب تک واسق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسا کہو گے ویسا کروں گا، پلیز مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا؟ میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف
کو چھڑوانا مشکل نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکیوں کے اس کی آنکھوں کی طرف بجاتے ہوئے اشارہ کیا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک، میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریمو کرو اور باقی کو ریموو کرو اور خود کو گراؤ۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا، وہ پھر چلتے جا کرنے لگا۔ 10 منٹ، ڈان کا لہجہ صفاق تھا اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا، 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھیں، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپل شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپسی اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھیں۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا زندگی میں کبھی وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے عصر پڑھنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانی آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھی، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کا پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ پی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بیوی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بیوی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تزیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔
ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی تزیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تزیم سے چھپا کر۔ جب تزیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے سے محبتیں تھیں ہی نہیں۔ اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ، جو دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر پڑتے تھے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اسے اس بچپن کی یادیں چھین لی گئی تھیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، جبکہ باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا۔ 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا، اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تزیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا اور ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی۔ جو بچتا اسے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی، جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اس کے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اس لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی لیکن کوئی سنتا نہ تھا۔ وہ ساری رات روتی تھی۔ وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے، وہ بے خبر سوئی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اور فاطمہ بی بی وہ تو اس کی پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5000 روپیہ اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر، اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی، وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں، فاطمہ بی بی۔ میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھیں رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے۔ ہماری رانی سے ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی تھی۔
तानिया को तो खर्चे का सोच कर हौल उठ रहे थे। अरे परेशान मत हो, मुझे तो लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। अब मेरी रानी है ही इतनी खूबसूरत। अम्मी ने रानिया का मेकअप से लदा चेहरा देखते हुए कहा, जबकि लड़के की बहन ने बड़ी महारत से पूछा था, अरे रानिया जी, पार्टी मेकअप करते हुए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, आपने ये इतना सारा खाना कैसे बनाया? जिस पर अम्मी ने कहा कि इनकी बेटी हरफन मौला है। वैसे अम्मी, एक बात आपने नोट की, इन लोगों ने सिर्फ खाने की ही तारीफ़ की, वो भी इसके मनहूस हाथ से बने हुए खाने की। तानिया ने सारी तवज्जो रूह की तरफ दिलवाई। हाँ अम्मी, बुलाएं इसे, ये सारा सामान उठाए यहाँ से, मुझे तो इस रिश्ते की कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, मारिया ने उठते हुए कहा और घर की दीवार पे जाके खड़ी हो गई। फातिमा बीबी, रूह को घर भेजें, लहजे में दुनिया भर की इज्जत और मोहब्बत समो कर कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वो रूह की सौतेली नहीं बल्कि सगी बहनें थीं। ये बात अलग थी कि फातिमा बीबी से कुछ भी छुपा हुआ ना था। इसीलिए तो मारिया की आवाज़ सुनते ही रूह ने कांपती आवाज़ से कहा, आप ही मैं बस अभी आई, और दौड़ते हुए दरवाजे से निकलकर अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। आ गई महनूस, उठाओ ये सब। रानिया ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए इसे कहा। वो तो तेज़ी से आगे बढ़ी और सामान उठाने लगी, जबकि वो चारों टांग पे टांग रखे वहीं बाहर सहन में कुर्सियों पर बैठी थी। जब दरवाज़ा बजा, एक खूबसूरत सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ और रानिया फ़ौरन अलर्ट हो गई, जबकि मारिया और तानिया भी खड़ी होकर इसे देखने लगी। सबसे पहले अम्मी संभली। अरे वाहिद बेटा, कुछ भूल गए थे क्या? आओ ना, अम्मी ने खुशामदी अंदाज में कहा। आंटी, दरअसल मेरा मोबाइल वहाँ टेबल पर रह गया है। वाहिद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेज़ से अपना फ़ोन उठाने लगा। तभी रूह किचन से निकली और टेबल की तरफ आई। वो सामने खड़े लड़के को देखे बगैर ही टेबल से सामान उठाने लगी, लेकिन इसका सारा ध्यान रूह पे देख के रानिया की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। इसे क्या मसला था? वाहिद के सामने बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? ये हमारे घर में काम करती है। अम्मी ने वाहिद का ध्यान रूह की तरफ देखते हुए रूह को हाथ से खींचकर पीछे किया। सख्त नज़रों से इसे अंदर जाने का इशारा किया। रूह फ़ौरन ही किचन में जाके छुप गई। आंटी, आपके घर में कोई नौकर काम करता है? आंटी, आपके घर में कोई नौकर काम करता है, इसका जिक्र आपने पहले नहीं किया। क्या वाहिद का ध्यान अभी भी किचन के दरवाजे की तरफ है जहां रूह अभी गायब हुई थी? हाँ बेटा, वो दरअसल इसी महल्ले से ही आती है, थोड़ा बहुत काम करती है तो मेरी रानिया इसे कुछ ना कुछ दे देती है। उन्होंने इसका ध्यान एक बार फिर से रानिया की तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी शक्ल की बेजारी ही बता रही थी कि इसे रानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी महल्ले में घर है इसका। कहाँ? वाहिद ने जैसे ही इनकी अगली बात सुनी ही न थी, जबकि अंदर बैठी रूह को एक बार फिर से अपनी शामत आती हुई नज़र आई थी। और फिर वैसा ही हुआ। तकरीबन कुछ ही देर बाद बाहर सबसे पहले रानिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई। मैंने कहा था ना अम्मी, ये लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। देखा आपने कैसे वो इसकी तरफ देख रहा था और इसी के बारे में पूछ रहा था और इसके घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये लड़की कभी मेरा घर नहीं बसने देगी, मैं इसे जान से मार डालूंगी। जानबूझकर ये वाहिद के सामने आई है। वो तेज़ी से किचन की तरफ गई और रूह को बालों से पकड़कर घसीटकर बाहर लाने लगी, जबकि ऐसा करने से तानिया और मारिया की आंखें चमक उठी। इन्हें भी तो हाथ साफ करने का मौका मिल ही गया था। इन्हें तो सुबह से एक बार भी हाथ उठाने का मौका न मिला था। दीवार से दीवार जुड़ी होने की वजह से इसे चिल्लाने की इजाज़त ना थी। न जाने कितनी देर खामोशी से इन चारों की मार खाती रही। कभी कभी दिल चाहता था कि वो भाग जाए इस दुनिया से या ख़ुदकुशी करके मर ही जाए। वो अक्सर अल्लाह से पूछती थी, अगर इसके माँ बाप मार डाले तो इसे ज़िंदा क्यों ज़िंदा रखा? मोहब्बत के काबिल लड़की तो हरगिज़ न थी। अगर मोहब्बत के काबिल होती तो कोई तो इससे मोहब्बत करता, कोई तो होता जो इसके ज़ख्मों में मरहम लगाता। वो एक अनचाहा वजूद थी। इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी ज़िल्लत के बावजूद इसे उठकर रात का खाना बनाया, ख़ुद खाने की हिम्मत ना थी। इशा की नमाज़ अदा करके चटाई पर लेट गई। अगले दिन दोपहर 11 के करीब वो लोग वापस आए। इन्हें इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद न थी और ना ही रानी कल की तरह आज तैयार थी, बल्कि वो तो अभी भी उठी थी। अम्मी ने खुशामदी अंदाज में इन्हें बुलाया, लेकिन अगली बात पर इनका चेहरा उफक हो गया। वो लड़की जो आपके घर में काम करती है, ज़रा बताएं इसका घर कहाँ है? वो दरअसल वाहिद ने जब इसे देखा हमें एक पल को भी चैन नहीं लेने दिया। किचन में खड़ी रूह की रूह एक बार फिर से कांप गई।
ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تو تمام لحظ و مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھیں۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس کے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر، پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن میں کھڑی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھیں۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آخر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا، جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نام سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کا کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ آگے کی اسٹوری ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ پلیز سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو۔